اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ اللہ سب کچھ دیکھنے اور سب کچھ سننے والا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن سیریز کے تسلسل میں آج ہم واقعہ اسرا و معراج کا ذکر کریں گے۔ یہ تاریخ انسانی کا ایک انوکھا منفرد واقعہ ہے جس کی کوئی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ یہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے، اور اس کی خاص شان یہ ہے کہ جب نبوت کے 12ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے محسن چچا حضرت ابو طالب دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف باریابی کے لیے عرش پر اپنے حضور بلا لیا، اور آپ کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی کے لیے آپ کو یہ پیغام دیا کہ مکے اور طائف والوں نے اگر آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور آپ کے دنیاوی سہارے بھی ساتھ چھوڑ گئے تو میرے محبوب عرش عظیم کا مالک رب ذوالجلال آپ کے ساتھ ہے، آپ کا سہارا اور آپ کا حامی و ناصر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ واقعہ ہجرت سے صرف 1 سال قبل رونما ہوا، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی انقلاب کے لیے مدینہ میں ایک مثالی اسلامی ریاست کی راہ ہموار کر لی ہے، اور اس سرزمین کی طرف سفر اور آئندہ کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے آپ کو جبریل کے ذریعے احکامات دینے کے بجائے خصوصی ملاقات میں اس حکمت عملی کے لیے ہدایات دی جائیں۔ سبحان اللہ۔ سفر معراج کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرما رہے تھے کہ جبریل امین نے آپ کو جگایا اور اپنے ساتھ چائے زمزم کے پاس لے گئے۔ آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، اسے علم و حلم، حکمت و دانائی اور ایمان و یقین سے لبریز کیا گیا، اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مور ختم نبوت لگائی گئی، اور پھر ایک تیز رفتار سواری جسے براق کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آپ کی پہلی منزل مدینہ طیبہ جسے اس وقت یثرب کہتے تھے، اور دوسری منزل طور سینا، اور تیسری منزل بیت المقدس تھی۔ اور یثرب کے مقام پر جبریل نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں ہجرت کے بعد آپ تشریف لائیں گے، یہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ بیت المقدس میں آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء و مرسلین ہونے کا اعزاز عطا کیا گیا۔ آپ کی خدمت اقدس میں 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، ایک میں دودھ اور ایک میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، پھر آپ کی خدمت میں ایک زینہ یعنی سیڑھی پیش کی گئی جس پر چڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں سے ہوتے ہوئے عرش عظیم پر تشریف لے گئے۔ ہر آسمان پر انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ مقربین نے آپ کا استقبال کیا۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کوئی خواب یا تخیلاتی سفر نہیں تھا، یہ جسمانی سفر تھا، اور اس کی شہادت قرآن کریم، صحیح حدیث اور امت کے تمام صحابہ کرام اور علماء حق نے دی ہے۔ اور اس سفر کا مقصد اللہ نے خود بیان کر دیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت اور عظیم الشان سلطنت کی نشانیاں دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے سدرۃ المنتہا کی خصوصی آرائش و زیبائش کی گئی تھی۔ 7ویں آسمان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کا بھی مشاہدہ کیا جو ملائکہ کا قبلہ ہے۔
70,000 فرشتے روزانہ یہاں سربا سجود ہوتے ہیں، اور جنہوں نے پہلی بار سجدہ کیا قیامت تک دوبارہ ان کو یہ موقع نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں سے فرشتوں کو احکامات ملتے ہیں۔ اوپر سے احکامات زمین والوں کے لیے یہاں آتے ہیں، اور یہاں سے فرشتے احکامات لیتے ہیں۔ کوئی فرشتہ بھی اس سے اوپر نہیں جا سکتا۔ جبریل امین یہاں رک گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے ملائکہ مقربین اور تمام جنات کو حکم دے کر ثابت کیا تھا کہ میں نے اس بشری اور خاکی مخلوق کو سب پر فضیلت دی ہے، اور آج رب ذوالجلال نے نورانی مخلوق کے سردار جبریل امین کو بھی سدرۃ المنتہا پر روک کر اپنے حبیب سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لامکان تک رسائی دے کر پھر ایک مرتبہ ثابت کر دیا کہ نور نہیں بلکہ بشر افضل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس لیے تو نور کی پرواز سدرۃ المنتہا تک اور بشر کی اڑان لامکان تک ہے۔ اس خصوصی ملاقات میں اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول بما انزل الیہ سے آخر تک، اور اس کے ساتھ 5 نمازوں کا تحفہ دیا جن کا اجر و ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ ناظرین کرام، ان 5 نمازوں کی حفاظت ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سربلندی اور سرفرازی عطا فرمائی اور آپ کے درجات بلند کی فرمائے، اس طرح بندہ مومن کی معراج یعنی بلندی درجات کا ذریعہ 5 وقت کی نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز ناظرین کرام ہمارے ایمان کا ظاہری ثبوت ہے، اور آخرت میں سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں ہم سے بات پرس ہوگی۔ آج بدقسمتی سے ہم معراج کے جشن تو منا لیتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ خوشیوں کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والے مسلمان کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 نمازوں اور پورے دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔